ہم ماؤں کے بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے، کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے، اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے، جناب اسپیکر کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو، اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس آنسوؤں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی، اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور جناب اسپیکر، یہی وہ واحد راستہ ہے جناب اسپیکر۔ مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے، یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں، 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا، یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور آپ لوگ پلیز ریفرین کریں، ایک سیریس ٹاپک ہے، سیریس ایشو ہو رہا ہے، تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی۔ شکریہ۔ اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا، یہ نہیں کہا ایبسلیوٹلی ریجیکٹڈ، یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا 5 ارب ڈالر کی، لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، اور یہ 5 ارب ڈالر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے اس ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطہ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں، صدارت کے دور میں، کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی، جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا، جو آج تک بھی سٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو ہے نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے، کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا، مل بیٹھنے کا، روکی سوکھی کھانے کا، اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا۔ اگر یہ جذبہ ہوتا، صادق جذبہ ہوتا، تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا۔ تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈرون ان 2010 2010 میں یہ ہوا، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان
میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ قوم بنے گی، عظیم قوم بنے گی، بڑی طاقتور قوم بنے گی، اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں، بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ، یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا، کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے، 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی، اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا۔ IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا، اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز۔ جناب اسپیکر، اور اس کے علاوہ بے شمار، میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں، اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو، جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا، لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے، یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے، خوف آتا ہے، خوف۔ دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنس آف پاکستان، ہر حوالے سے، ان ایوری سینس آف دا ورڈ، چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس، ڈاکٹرز، سرجنز، فزیشنز، اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ، پیرامیڈکس، کس چیز کا میں نام لوں، اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا اس کو برباد کر دیا گیا۔ اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا۔ ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور 50 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، دل بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی، پریشان اور برباد ہو چکا، میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار، اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں، ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اینڈ وی ول میک شیور by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies a paradise for investments انشاءاللہ۔ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے
ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں، کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی، تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہٰذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا۔ اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ، آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی، اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے، تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا، تاکہ وہ سستا آٹا جو ہوگا اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ، 150، 2 روپیہ بچت، 200 روپیہ بچت ہوتی ہے تو وہ بیچارہ پیاز، ٹماٹر، دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے، انہوں نے مہنگی ترین انرجی، تیل، فرنس آئل لے کے آئے اور LNG نہیں منگوائی، جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے، جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے، اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ 3 صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم 4 صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔
یہ ایشو میں قسمت یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے. بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا, وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی, اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے, تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی. مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے, اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے, اس کے لیے جنروسٹی چاہیے. You have to be generous. تو جناب اسپیکر, اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے, تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے, جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے, ان کے بچے اسکولوں میں جائیں. وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars. No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جہاں اسپیکر, خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں, اگر میرا آخری حصہ ہے, اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اچھا ٹھیک جی.